بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي ينطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قرآن حکیم جب ارشاد فرماتا ہے تو بڑی صاف بڑی سیدھی اور کھری بات ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم تکلفات سے پاک جو فرماتا ہے وہ سراپا حق ہوتا لا ریب فی ادنا سے شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں یہ آیہ کریمہ اگر اللہ اس کی سمجھ دے دے تو کسی بھی شخص کے لیے اصلاح احوال کے لیے یہ آیہ کریمہ کافی ہے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے جمع کیا جائے گا فَهُمْ يُوزَعُونَ تو ان کی اقسام الگ کر لی جائیں یہ بڑی توجہ طلب بات ہے اللہ سے دشمنی کس نے کی اللہ کیوں اسے اپنا دشمن کہتا مخلوق ہے عاجز ہے اس کے رزق پہ پلتی ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے سانس لیتی ہے اس کے دیے ہوئے اعضاء و جوارے استعمال کرتی ہے کسی چیز کو روک دے فوراً رک جائے انسانیت کا امتحان اور آزمائش ہی یہی ہے وہ رب العالمین ہے ہر ایک کو پالنا اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے لیکن انسان کو
چونکہ باقی ساری مخلوق میں سے الگ ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو سوائے انسان کے کسی کے پاس نہیں، فرشتوں کے پاس بھی نہیں، اور وہ ہے معرفت الہی کی استعداد، اللہ کی ذات کو جاننے اور پہچاننے کا شعور۔ حاملین عرش ملائکہ بھی حکم کے تابع ہیں، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھے حاکم کون ہے، حکم آتا ہے تعمیل کرتے ہیں۔ انسان کو یہ شعور بخشا کہ یہ نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ کون مجھے حکم دے رہا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس حیثیت میں مجھے حکم دے رہا ہے۔ یہ قوت صرف انسان کو دی۔ جب معرفت حق کی استعداد دی تو اتنا ہی بڑا امتحان بھی ڈال دیا، اس کے سامنے دنیا سجا دی۔ لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی خراب ہے، غلط کہتے ہیں، دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا بڑی لذیذ ہے، دنیا لذتوں سے پر ہے، دنیا اتنی حسین اتنی پیاری ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے جمال کے مقابلے میں آ گئی، اور کتنی مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس پر فدا ہو گئے۔ بس یہی آزمائش۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت چھوڑی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑا اور دنیا میں غرق ہو گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھ سے مقابلہ جوڑ لیا، یہ میری مخلوق کو پوج رہا ہے میرے مقابلے میں لا کر۔ میں نے استعداد بخشی تھی اپنی ذات کے لیے، اس نے وہاں بت بسا لیا۔ دیکھیں یہ فطری استعداد ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی غائبانہ طاقت ہو جو میرا تحفظ کرے، جو میری مدد کرے، جو میری ضرورتوں میں میری رہنمائی بھی کرے، میری ضرورتیں پوری کرے۔ اب اس جگہ کوئی بت کا نام لکھ لیتا ہے، کوئی دیوتا کا نام لکھ لیتا ہے، کوئی بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں وہ اپنے راہبروں رہنماؤں پیروں فقیروں کے نام لکھ لیتے ہیں، انہیں سجدے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ محض مذہب کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے دنیاوی لذات میں کھو جاتے، وہ ساری عمر اقتدار، اختیار اور دولت جمع کرنے میں صرف کر دیتے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہوئے یہ میرے نافرمان ہیں تو قدرے شاید گنجائش ہوتی۔ نافرمانی جرم ہے اور جرم کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جرم معاف بھی ہو سکتا۔ لوگ قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، وہ رسا کو حق ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، تو سزا موت جو ہو چکے ہوتے ہیں ان کے وہ رسا معاف کر دیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جرم تو گنجائش ہوتی ہے، معاف ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مجرم نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہے۔ دشمن تو رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، دشمن سے رعایت اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے میرے ذاتی کلام کا، میں نے رب العالمین ہو کر
اس ادنا سی مخلوق سے باتیں کی، اسے اپنی عظمت کا احساس دلایا، اس کی تخلیق کا میں نے کتنا اس پر احسان کیا، پھر میں ہمیشہ اسے پال رہا ہوں، اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، اسے کتنا خوبصورت بدن دیا، اسے والدین دیے، اسے اولادیں دی، اسے سسرال دیے، اسے ننہال دیے، اسے ددھیال دیے، میں نے دنیا میں اسے بسا دیا، ایک عالم اس کے سامنے رکھ دیا، اور یہ سارے احسانات بھول کر میرے ہی احکام کا انکار کر رہا ہے، تو یہ انکار نہیں، یہ میرے ساتھ مقابلے میں آ گیا۔ دشمن وہی ہوتا ہے نا جو مقابلے میں آ جائے، تو فرمایا یہ میرا دشمن ہے، پتہ اس دن چلے گا جب اللہ کے دشمنوں کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ فرمایا پھر ان کی اقسام الگ کریں گے۔ قابل توجہ بات ہے، انکار کر دیا، پھر قسمیں کون سی ہیں؟ انکار کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ سیدھا انکار کر دیتے ہیں، میں اللہ کے کلام کو نہیں مانتا، میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ کچھ تھوڑے سے پولائٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے اللہ کا رسول برحق ہے، لیکن کریں گے اپنی مرضی۔ الگ قسم آ گئی نا۔ بات ٹھیک ہے، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں، صرف اللہ کی مرضی ہی کریں، اللہ کے رسول کی مرضی کریں، ہماری اپنی مرضی کیوں نہ ہو، کریں گے ہم اپنی مرضی۔ قرآن کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں قالوا سمعنا وعصینا، کہتے ہیں جی ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں۔ پھر ان نہ ماننے والوں میں بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اتنا تو مان لیتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، زکوٰۃ بھی دے دیتے، سال میں عمرے بھی 2-4 کرائیں، حج بھی کریں، لیکن جب بازار جائیں گے، دفتر جائیں گے، دکان جائیں گے، وہاں اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، وہاں ہماری چلے گی۔ دفتر میں رشوت بھی لیں گے، بازار میں ڈنڈی بھی ماریں گے، لوگوں کا مال لوٹیں گے، لوگوں کی عزتیں لوٹیں گے، تو خیر ہے پھر جا کے عمرہ کرائیں گے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہو گئی نا، یہ ساری انکار کی قسمیں ہیں۔ انکار کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا۔ اب اس کی ایک واضح ظاہر قسم تو ہے، کوئی سامنے کہہ دیتا ہے میں نہیں مانتا۔ ایک شخص کو میں کہتا ہوں مجھے پانی لا دو، وہ بالکل جی بسر و چشم جی ابھی آیا، بڑا میٹھا ٹھنڈا پانی لاتا نہیں ہے، تو کیا اس نے بات مانی؟ زبانی تو اس نے تسلیم کیا، عملاً نہیں مانی۔ تو یہ جتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں یہ اس اللہ کی دشمنی میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ فہرستیں بنی ہوئی ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ صغیرہ چھوٹا گناہ کوئی نہیں ہوتا اگر یہ دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی۔ تو میرے بھائی یہ تو پل پل کا حساب ہے، گھڑی گھڑی کی محسوسات ہیں، فیلنگز ہیں، احساسات ہیں کہ کس لمحے
ہم نے کیا محسوس کیا؟ کون سا لمحہ تھا جب ہم چاہتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کریں؟ اور کون سی گھڑی تھی جب ہم عظمت الہی کو بھول گئے اور برائی پہ اور خواہشات نفس پہ اور شیطان کے کہنے پہ تل گئے؟ پھر وہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہم مخلوق ہیں، جتنا بھی سوچیں گے دائرہ تخلیق کے اندر ہوگا۔ وہ خالق ہے، اس کی ذات بھی سوچوں سے ورال ورا ہے، اس کی صفات بھی ہماری سوچوں سے ورال ورا ہے۔ وہ فرماتا ہے ساری زندگی علل اعلان نافرمانی کرتا رہا، پوشیدہ کرتا رہا، ظاہر کرتا رہا، ایک دفعہ تو نادم ہو کر آ جائے، ایک بار تو سب کچھ چھوڑ کر بڑھاپے میں سے ہی آخری عمر میں کبھی تو میرے پاس مرنے سے پہلے میرے پاس آ جائے کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، معاف کر دو، دشمنوں سے خارج کر دو، وہ میرا ہوگا۔ یعنی جتنا معاملہ پیچھے سخت نظر آتا ہے اس سے کروڑوں گنا بڑی رعایت آگے نظر آتی۔ پھر اگر کوئی بد نصیب توبہ بھی نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استغفار پڑھتے رہا کرو۔ مفہوم ہے آپ کے ارشاد عالی کا کہ استغفار پڑھتے رہا کرو، دانستہ نادانستہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ ہوتا رہتا ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، بخشش مانگتے رہا کرو۔ تو فرمایا جب اللہ کے دشمنوں کو ہم جمع کریں گے دوزخ میں جھونکنے کے لیے، پھر ان کو الگ الگ قسموں میں کھڑا کریں گے۔ اس نے صریح انکار کر دیا تھا، اس نے زبانی کہا تھا مانتا ہوں، عملاً نہیں مانتا تھا، یہ کچھ مانتا تھا کچھ نہیں مانتا تھا، یہ اس سے زیادہ نہیں مانتا تھا تھوڑی مانتا تھا۔ اللہ جانے کتنی قسمیں بن جائیں۔ فہم یوزعون، بانٹ دیے جائیں گے، الگ الگ قسمیں سب کی کر دی جائیں گی۔ پھر بڑا تماشا ہوگا، انسان ہے نا، شور کرے گا یا اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ شور کریں گے، ہجوم کریں گے بارگاہ الہی میں، بار خدایا دوزخ سے بچا، بار خدایا میں تو عمرے بھی کرتا تھا، میں تو اذانیں بھی دیتا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ اچھی بات ہے، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے تو کیا، جنہوں نے زبانی نہیں کیا وہ تو سارے چلائیں گے۔ فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، جب سارے بارگاہ الہی میں اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو کر شور کریں گے یا اللہ یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اچھا ٹھہر جو تمہارے گھر سے تمہارے گواہ لاتے ہیں۔ شاہد علیہم سمعہم، جو تمہارے منہ سے نکلا وہ تمہارے کانوں نے تو سنا نا، تمہارے کانوں کو حکم دیتے ہیں، وہ شہادت دے تم کیا کہتے تھے۔ تو ان کے اپنی قوت سماعت ان پر گواہ بن جائے گی، یا اللہ اس نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا۔ وہ ابصارہم، نگاہیں گواہ بن جائیں گی، اللہ اس نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا۔ وجلودہم، کھال، بدن کی کھال گواہ بن جائے گی، کیا فیلنگز تھیں، اس سننے اور اس دیکھنے کی لذتیں کیا تھیں۔
کیا اس نے، اس کے وجود نے کیا فیل کیا جس پہ یہ خوش ہوتا تھا؟ اس کی فیلنگز کیا تھیں جن پہ یہ اللہ کی نافرمانی کر کے اکڑا رہا؟ وہ گھر سے گواہ نکل آئیں گے، کان گواہی دے دیں گے، آنکھیں گواہی دے دیں گے، کھال گواہ ہو جائے گی، بما کانوا یعملون، وہ ان کا سارا کچا چٹھا بتا دیں، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی۔ تو وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ کہیں گے او بے وقوف ہو، جلنا تو تم ہی کو ہے ہمارے ساتھ، تم کس خوشی میں گواہیاں دے رہے ہو؟ تم بچ جاؤ گے، تم بھی تو ہمارے ساتھ دوزخ جاؤ گے۔ کھال سے کہیں گے تو بھی جلے گی، کان تو بھی جلے گا، آنکھ تو بھی جلے، تو تم کس بات پہ، کس خوشی پہ گواہیاں دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس پروردگار عالم نے مخلوق کو گویائی عطا کی تھی، آج اس نے ہمیں گویائی عطا کر دی ہے، ہم میدان حشر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ یہ تو حشر کا میدان ہے، بارگاہ الہی ہے، اس نے ہمیں بولنے کی قوت دے دی ہے۔ زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے قوت گویائی دے دی ہے، تو اگر آنکھ کو، سمع کو، بصارت کو، جلد کو دے دے تو کیا مشکل ہے، قادر ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ بے وقوف انسان، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، تو کہاں تھا؟ تیرا وجود ذرات سے بھی آگے ایٹموں میں پنہاں تھا، کہاں کہاں سے روئے زمین سے اس نے ایٹم کس کس شکل میں جمع کیے، ان سے ایک محلول بنایا، پھر اس کے ایک جرم سے تجھے انسان بنا دیا۔ تو تجھے پتہ نہیں تھا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس نے یہ پیدا کیا مجھے واپس جانا ہے؟ وہ تو کوئی اپنے آپ آ گیا تھا کہ تو مرضی سے آ گئے، مرضی سے نہیں جائے گا؟ تجھے تو اس نے پیدا فرمایا، تیری تخلیق تیرے رجوع کا تقاضا کر رہی ہے۔ تیرے سامنے زمین سے ہزاروں جڑی بوٹیاں، پودے، درخت، پتے، پھل نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ واپس مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تیرے سامنے لاکھوں جانور پیدا ہوتے ہیں، درندے، پرندے، آبی، ہوائی، کہاں جاتے ہیں؟ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کون سی اکائی ہے تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے واپس جانا ہے؟ ہم پہ کیوں شکوہ کرتا ہے؟ تو کیوں بھول گیا تھا کہ تو تخلیق ہے؟ تجھے اس نے پیدا فرمایا ذرات سے، تجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، فرمایا تم آنکھ، کان، جلد سے تو پردہ کر نہیں سکتے تھے، اب ایسا تو کوئی کر نہیں سکتا کہ آنکھیں کسی اتاق میں رکھ دے، کان کہیں الماری میں رکھ دے، جلد اتار کر قمیض کی طرح ہینگر پہ لٹکا دے، یہ تو ممکن نہیں۔ یہ تو تمہیں پتا تھا کہ ان کے سامنے ہوگا جو میں کروں گا۔ اصل بات یہ ہے وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا وہم یہ تھا کہ تمہارے کرتوت جو ہیں وہ اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ نہیں جانتا، تم اس جرت پہ کرتے تھے۔ تم آنکھ، کان، جلد وغیرہ سے، وجود سے تو پردہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن تمہارا اصل جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات تھی
لوگوں سے تو ہم چھپتے ہیں یار، کتنی باتیں لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ چلو لوگوں کو تو ہم دھوکہ دے لیتے ہیں، اب جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ سے کیسے چھپے؟ فرمایا تمہیں یہی وہم تھا، جس طرح لوگوں سے چھپ کر کر لیتے ہو نا، تمہارا خیال تھا کہ تمہارا جو کردار ہے اس کی اکثر باتیں اللہ کے علم میں نہیں ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ جو تمہاری سوچ تھی، فکر تھی اپنے پروردگار کے بارے، اس نے تمہیں برباد کر دیا۔ یاد رکھیں، ہر عمل کی بنیاد فکر پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آدمی سوچتا ہے، اس کے دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے مجھے پانی پینا چاہیے، وہ محسوس کرتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، وہ محسوس کرتا ہے مجھے نیند آئی ہے، وہ محسوس کرتا ہے مجھے یہاں یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں سے ملنا ہے۔ فرمایا تمہاری وہ جو فکر تھی نا، وہ غلط تھی۔ کام صحیح کیسے ہوتے؟ بنیاد ہی ٹیڑھی تھی۔ تو اسلام ایک فکری انقلاب ہے، انسان کی سوچوں کو سیدھا کرتا ہے، فکر کو سیدھا کرتا ہے۔ سب سے گہرائی میں انسانی فکر ہوتی ہے، اس کے دل کی اتھاہ گہرائی میں۔ جب وہاں سے سوچ ہی صالح آئے گی تو کردار نکھرتا جائے گا، صالح ہوتا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو علماء حق کہتے ہیں کہ اسلام فکری انقلاب ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے، قرآن کریم نے اسے کہا ہے کہ فکر کو صالح کرو، سوچ کو صالح کرو۔ کبھی بیٹھ کر سوچو، تمہارے سامنے ساری دنیا بھی ہے، تمہارے سامنے بے شمار قبرستان بھی ہیں، تمہارے سامنے تمہارا خاندان بھی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ چلے گئے، کتنے نئے آ گئے۔ میں خود دیکھتا ہوں، جس گاؤں میں میں پیدا ہوا، میں پلا بڑھا، میں کھیلا کودا بڑا ہوا، جتنے لوگوں کو اس وقت میں جانتا تھا ان میں سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اور آج آبادی اس سے زیادہ ہے، میرا واقف کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا۔ کیا یہ میری فکر کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ جانا مجھے بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں کہ اس دنیا سے آبرو رخصت ہو؟ ساری زندگی تو ہم آبرو ڈھونڈتے رہتے، ساری زندگی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بات بھی کسی کو پتہ نہ چلے میری بےزتی ہو جائے گی، یہ کام کی کسی علم نہ بےزتی، میری عزت باقی ہے۔ او بھائی، عزت لوگوں میں رہنی چاہیے، یہ عزت اللہ کی بارگاہ میں رہنی چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ جن کی عزت اس بارگاہ میں ہے، جو اپنی عزت کو اس کی بارگاہ میں بحال رکھتے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری یہ جو سوچ تھی نا کہ تم نے اپنے پروردگار کے بارے سوچا کہ ہمارے کرتوتوں کا اللہ کو کیا پتا، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، نتیجہ یہ ہوا کہ آج تم خسارے میں، اپنا نقصان کر کے آ گئے، کسی کو کیا بگاڑا۔ اب
جہنم میں کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِن تَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر وہ صبر بھی کریں تو دوزخ میں ہی جلنا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ اور اگر عذر بہانے کریں، معافیاں مانگیں، مغفرت چاہیں، وہ ناممکن ہے۔ چیخیں چلائیں تو بھی دوزخ میں ہیں، حوصلہ صبر کریں تو بھی دوزخ میں ہیں۔ اب تو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں خلود ہے، ہمیشگی ہے، نہ موت آئے گی نہ زندگی ختم ہوگی، نہ جہنم ٹھنڈی ہوگی۔ آدمی جب اللہ سے بغاوت کرتا ہے، آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھٹکتا ہے تو فرمایا ایک سزا اسے ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ وہ سزا کیا ہے؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے ساتھ کچھ شیاطین مقرر کر دیتے، جو اللہ کی اطاعت چھوڑتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی سزا ہم یہ دیتے ہیں کہ کچھ شیاطین اس کے ساتھ جیسے باندھ دیتے ہیں کہ تم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ شیطان کرتے کیا ہے؟ فرمایا فَزَيَّنَ لَهُم مَّا بَيْنَ، جو برائی وہ کرتے وہ کہتے ہیں تو نے کمال کر دیا، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، تو نے بڑا تیر مارا، تو نے اتنی رشوت لے لی، تو نے اتنے بندوں کو لوٹ لیا، تو نے اتنی عزتیں لوٹ لی، تیرے جیسا کون ہے، تو نے اتنے بندوں کو ناحق قتل کر دیا، تو نے تیری دہشت ہے بھائی، تو تیرے نام سے لوگ کانپتے ہیں، تو نے تو سینکڑوں آدمی خاک و خون میں لوٹا دیے، تیرے نام کی دہشت ہے، تو نے اتنا ملک لوٹ لیا، تیری دولت اور عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں، تیرے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو لوگوں سے لوٹ کر لی ہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کر چکے ہوتے ہیں یا کرنا، وہ ان کی نظروں میں وہ شیطان اسے بڑی کامیابی اور خوشنما بنا کر پیش کرتے۔ فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلی امتوں میں جنات زمین پر آباد رہے، مکلف تھے، نافرمانی کی، بغاوتیں کی، تباہ ہوئے، مر کر عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ جنہوں نے اطاعت کی نجات پا کے، انسان آ گیا، کب سے معمور عالم آباد ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، قومیں غرق ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، آگ برسی، زمین میں دھس گئیں، سیلاب میں ڈوب گئیں، تیز ہواؤں میں ماری گئیں۔ جو پہلی قومیں انسانوں اور جنوں سے تباہ ہوئی تھیں، ان کو بھی ان کا حصہ بنا دیتے ہیں وہ شیاطین۔ انہم کانوا خاسرین، اور یقیناً یہ لوگ بہت نقصان میں، انہوں نے بڑا گھاٹا کمایا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اب کفار یہ کہتے ہیں کہ یار جو قرآن سنتا ہے بدل جاتا۔ اللہ کریم نے قرآن عربی میں اتارا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ عربی سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ صدق اللہ، صدق رسول النبی الکریم، آپ نے جو فرمایا حق ہے۔ زبانوں کا اگر تجزیہ کیا جائے، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں کم الفاظ میں زیادہ مفہوم سمونا، اس میں عربی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چند الفاظ میں ایک بڑے مضمون کو سمو لینا، یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ ہم ترجمے کرتے ہیں نا، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، مختلف زبانوں میں، پشتو ملتا ہے، سندھی ملتا ہے۔ عجیب بات ہے، بر صغیر میں جو پہلا ترجمہ قرآن کریم کا ہوا وہ سندھی میں تھا، کیونکہ پہلے سندھ فتح ہوا تو قرآن کریم کا پہلا ترجمہ جو بر صغیر میں ملتا ہے وہ سندھی میں تھا۔ فارسی میں بے شمار ترجمے ہوئے، بے شمار کتابیں لکھی گئیں دوسری زبانوں میں، لیکن کوئی بھی زبان ان کیفیات کو کما حقہ نہیں سمو سکتی جو عربی میں موجود ہے۔ ترجمے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترجمے کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کی کیفیت ہوتی ہے۔ باقی زبانیں شاید معانی تو لے لیتی ہوں، جو ان عربی کے حروف میں ایک کیفیت بنتی ہے وہ دوسری کوئی زبان نہیں لے سکتی۔ تو عرب تھے جن پر قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اب ہم پنجاب کے لوگ ہیں، اگر قرآن پنجابی میں ہوتا تو کتنا مزہ آتا، کس طرح ہم سمجھتے۔ تو وہ عرب تھے، اہل زبان تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن زبان دانی کا یہ عالم تھا کہ عرب کے علاوہ باقی دنیا کو عجم کا معنی ہوتا ہے گنگے، وہ کہتے تھے ہم زبان دان ہیں، روئے زمین کی اقوام عالم کے پاس زبان نہیں ہے۔ عربی ادب عہد جہالت کا بھی آج بھی محفوظ ہے، کوئی دنیا کا ادب اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ کفار نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، جو قرآن سنتا ہے بدل جاتا ہے، تو اس کا کیا حل کریں؟ کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن سننا چھوڑ دو، جب حضور قرآن پڑھ رہے ہوں قریب نہ جاؤ، کوئی سنو ہی نہیں۔ فرمایا چلو ہم جنہیں آپ کہہ رہے ہم تو نہیں سنیں گے، بے شمار لوگ ہیں دوسرے لوگ سن لیں گے۔ پھر ہاں یہ بھی بات ہے، پھر ایسا کرو بلغوا فیہ، جب حضور قرآن پڑھ لیں گے گردا گرد جمع ہو جاؤ اور شور مچاؤ تاکہ کوئی سن نہ سکے، لعلکم تغلبون، تاکہ ہماری بات غالب رہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کا سننا واجب ہے خاموشی اور ادب کے ساتھ۔ یہاں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، ہمارے ہاں رواج ہے ہم شبینہ کراتے ہیں، یہاں ہمارے علاقے میں تو ہے، باہر بھی ہوگا پتہ نہیں، پھر یہ ایسا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سپیکر باہر لگا دیتے ہیں، اور صرف اپنا گاؤں نہیں، کئی میلوں تک گرد و نواح میں ساری رات وہ سنائی دیتا ہے۔ اب جو خلق خدا ہے وہ ساری رات بادب بیٹھ کر کیسے سن سکتی؟ تو مخلوق کو ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا جو ان کے بس میں نہیں،
پھر لوگ کام بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، رفع حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، ساری ضروریات کرتے ہیں، تو اس سارے کے گناہ کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو شبینہ کرا رہا ہے یا وہ حفاظ کرام جو شبینہ پڑھ رہے ہیں۔ مخلوق کو ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا جو ان کے بس میں نہ ہو، اس کا ذمہ دار تکلیف میں مبتلا کرنے والا۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ شبینہ کرانا چاہتے ہیں ضرور کرائیں، لیکن کسی مکان میں، گھر میں، مسجد میں جہاں کراتے ہیں سپیکر ایسے رکھیں جن کی آواز صرف اندر آئے۔ جو سننا چاہتا ہے اچھی بات ہے، باوضو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی وضو تو بادب بیٹھ کر توجہ سے سنے، جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا جا کے سو جائے۔ تو ہمارے ان شبینہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کریم کو سنائیں، لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں کہ میں شبینہ، یہ اعلان تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں، شبینہ کرا رہا ہوں۔ بھئی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو یا لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے؟ تو یہ بڑی توجہ سے بات سمجھنی چاہیے اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کفار کا شیوا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور شور کرو۔ ایک اور تماشا ہے، کسی زمانے میں تو ریڈیو ہوتا تھا، ہوٹلوں میں لگا ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ اپنے کوئی لگے ہوئے ہیں گپ شپ میں۔ اب ٹیلی ویژن کے بے شمار چینل آ گئے، وہ کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے اور لوگ اپنے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں اور ٹی وی پہ تلاوت آ گئی تو اپنا ٹی وی بند کر دیں، اپنا کام کرنا ہے، ٹی وی بند کر دیں یا کام روک دیں، جو 2 منٹ 4 منٹ تلاوت ہے وہ توجہ سے سنیں۔ کام نہیں روک سکتے، ٹی وی آف کر دیں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے۔ تو فرمایا جو قرآن کریم کو، اس کی آواز کو، اس کے مفاہیم کو روکنا چاہتے ہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ایسے کافروں کو بہت ہی شدید عذاب دیں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کا عذاب بہت شدید، پہلے ہی عذاب الہی ہے، پھر اس کے ساتھ شدت بھی آ گئی۔ عذاب عذاب ہوتا ہے، سزا سزا ہوتی ہے، دکھ دکھ ہوتا ہے، پھر اللہ کریم اسے شدید بھی کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک شدید کا معیار کیا ہے؟ میرا اور آپ کا شدید ہماری سوچ کے مطابق ہوگا، ہماری سمجھ کے جسے اللہ شدید کہہ رہا ہے وہ تو علم الہی کے مطابق ہوگا، وہ کتنا شدید ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ زیادتی اور یہ برائی جو وہ کرتے تھے کہ قرآن کے پڑھتے وقت شور کیا جائے، سننے نہ دیا جائے، قرآن کی آواز کو دبایا جائے، قرآنی احکام کو روکا جائے، یہ ساری کاوشیں، یہ ان مضمون نگاروں کے مضامین جو دینی تعلیمات اور بنیادی عقائد کے خلاف لکھتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ساری وہ کاوشیں جو لوگوں کو دین سننے سے روکنے کے لیے کی جاتی ہیں، وہ بھی اس میں اپنا اپنا درجہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں ساری قسمیں الگ کر لوں گا، تو یہ مختلف قسمیں ہیں، بات ایک ہی ہے کہ تعلیمات قرآن کو روکا جائے۔ فرمایا ان کو شدید عذاب ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی برائیوں کی ہم انہیں پوری پوری سزا دیں گے۔ یا اللہ، اس برائی کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بھی تو اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کے کلام کو روکنا چاہتے ہیں۔
ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، آگ ہے۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا، قرآن کو روکنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس بات کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیات کو روکنا چاہتے تھے، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہماری آیات سے لوگوں کو بھٹکاتے تھے، ہماری آیات پر عمل کو روکتے تھے۔ بڑی لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ ہم ہیلے حوالے کر کے سود لے لیتے ہیں، وہ جی یہ تو منافع ہے۔ میرے بھائی، اگر کتے کا نام دمبا رکھ دیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ سود کا نام منافع رکھنے سے سود حلال، اور سود کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ سود کو سود مان کر، حرام مان کر کھانا گناہ ہے، سود کو حلال سمجھ کر کھانا کفر ہے۔ اسی طرح ہماری حکومتوں نے، شریعت بینچ نے فیصلہ کیا سودی نظام ختم کیا جائے، حکومت اپیل میں چلی گئی، اپیل جمع ہو گئی، برسوں ہو گئے، 15-16 سال تو شاید ہو گئے، سپریم کورٹ میں پڑی ہے، نہ کوئی سنے گا نہ کوئی سنائے گا۔ یہ سرکاری سطح سے لے کر اب تعلیمی نصاب کو لے لیں، انگریز نے جو تعلیمی نصاب بنایا تھا وہ اینٹی مسلم اور پرو انگلش تھا، لیکن اس میں بھی اتنی دینی معلومات تھیں کہ آج کا جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے اس کے مقابلے میں وہ پرو اسلام لگتا۔ آزادی آئی، مسلمانوں کی حکومت آئی، رفتہ 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 ساری چیزیں اس سے نکل گئیں۔ اب جو نیا نصاب آ رہا ہے، ہندوستان سے کوئی ایک خاتون منگوائی گئی جو شاید ان کے خیال کے مطابق بہت عالمہ فاضلہ پڑھی لکھی ہے، تو جہاں صحابہ کے اور اہل اللہ کے تذکرے تھے وہ نکال کر وہاں ہندو یوگیوں کے اور ان کے برہمنوں کے اذکار لکھے جا رہے ہیں۔ اب آنے والا نصاب جو ہے وہ بتائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری قسمیں ہیں اللہ کے قرآن کو روکنے کی۔ سب کا انجام جہنم ہے۔ پھر وہاں کہیں گے جہنم میں کہ اللہ ہماری بھی کوئی بات تو سن، گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، برے صحیح، قرآن کی مخالفت کی، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، برائی کی، جہنم میں پہنچ گئے، ہماری بھی کچھ تو سن۔ کیا سنانا چاہتے ہو؟ قال الذین کفروا، اب یہ کافر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یا اللہ جن انسانوں نے ہمیں یہ مشورے دیے اور گمراہ کیا، جن انسانوں نے ہمارے نصاب بنائے، ہمارے قانون بنائے، ہمیں مجبور کیا اور اس پہ ہمیں مجبور کیے رکھا، جن جنوں نے ہمیں، شیطانوں نے گمراہ، وہ انسان اور وہ شیاطین یا اللہ ہمیں دے دے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ یعنی کبھی تو انہیں دنیا میں تو سر پہ بٹھاتے تھے، اب جہنم میں ہمارے حوالے کر ہم انہیں پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ ہم ان سے اب تو بدلہ لے سکیں اور وہ ہم سے زیادہ ذلیل ہوں اور ہمارے پاؤں کے نیچے آئیں۔ فرمایا اب تم اپنا بھگت رہے ہو، وہ بھی اپنا بھگت رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، ہر کسی کو اپنا اپنا جو جو اس کا کردار تھا اس کا بدلہ پورا پورا مل رہا ہے۔
یہ وہاں جا کر اتنا غصہ کیوں کریں گے؟ آج کرو بھائی، آج بگاؤ شیاطین کو۔ کیسے بگائیں یا اللہ؟ تو نے شیطان تو ساتھ باندھ دیے ہیں۔ فرمایا میں نے نہیں باندھے، تم نے بندھوائے ہیں۔ جب تم میرے قرآن کی مخالفت کرتے ہو، جب تم میرے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہو، تو اس کی سزا میں ساتھ شیطان۔ اگر تم اطاعت کرو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، پتہ ہے یہاں رب استعمال ہوا ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ نہیں ہے، میرا رب یعنی میرا پالنہار، میری ضرورتیں پوری کرنے والا۔ دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر دوسری طرف نہ جاؤ، گناہ کی طرف نہ جاؤ کہ تمہاری ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی۔ تو فرمایا جو لوگ کہتے ہیں میرا رب میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتا ہوں۔ بھائی صرف شیطان نہیں لگاتا، میرے ایسے بندے بھی ہیں جن کے ساتھ میرے فرشتے ہوتے ہیں، جو نیکی میں ان کی مدد کرتے ہیں، شیطانی حملوں سے ان کو بچاتے ہیں، برائی سے ان کا تحفظ کرتے ہیں، انہیں نیک مشورہ دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتے بھیج دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ انہیں حوصلہ دیتے ہیں، نہ گھبراؤ نہ کسی سے ڈرو، تمہارا مالک اللہ ہے، کسی سے ڈر کر بھی برائی کی طرف مت جاؤ، گھبرا کر برائی کی طرف مت جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ دنیا میں انہیں کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو وہ جنت جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ صرف شیطان ساتھ نہیں لگاتے رب العالمین، فرشتے بھی لگا دیتے ہیں۔ اب یہ لگوانے والے کی مرضی ہے کہ وہ کون سی گارڈ اپنے ساتھ لگواتا ہے، دو میں سے ایک تو ہوگی ہر ایک کے ساتھ۔ تو فرمایا جو لوگ کہتے ہیں میرا پالنہار اللہ ہے اور اس پہ جم جاتے ہیں، ہم فرشتے بھیج دیتے ہیں ان کے ساتھ، وہ انہیں زندگی میں حوصلہ دیتے ہیں، دکھوں سے بچاتے ہیں، شیاطین سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں حاضر رکھتے ہیں، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر وہ انہیں آخرت میں کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہم قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، ہم عند الموت تمہارے ساتھ ہیں، ہم برزخ میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم میدان حشر میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ لَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہ اللہ کی جنت تمہاری ہے، تم جو چاہو گے مل جائے گا، تم سوچو گے تو نعمت سامنے حاضر ہو، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ وہ نعمت ہونی چاہیے، وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تو میزبانی ہے اس اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی، یہ اللہ کی میزبانی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ جنت اس کا مہمان خانہ ہے، تم اس کے مہمان ہو، تمہارے دل میں خیال آئے گا وہ نعمتیں تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ جنتی کسی کے لباس کو دیکھے گا تو اسے خیال گزرے گا، خوبصورت لباس ہے دیکھے گا تو اس کا بھی ایسا ہی ہو، خیال آنے کی دیر ہے۔ کوئی نعمت دیکھے گا تو کہے گا بھی یہ فروٹ بڑا مزیدار ہے، اس کے سامنے رکھو۔ فرمایا تم سوچو گے تو نعمتیں حاضر ہو جائیں گی، اس لیے
کہ اللہ بہت بڑے بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے کی میزبانی ہے، یہ اس کا مہمان خانہ ہے، تم اس کے مہمان ہو، جو چاہو گے پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔